وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المهتدين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله القائمة الباقية ولا عليهم وباسم حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام علي عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت لندن برادر ایمانی اور رسالہ ثواب کے حوالے سے یہ مجلس رضا کی گئی ہے اور میں نے سرنامہ بیان کے طور پر خطیب منبر صدوری مولا کائنات حضرت علی بن ابی محمد وآل محمد. کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے مطہر اور مقرر الفاظ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جہاں مولا نے عرفان اور معرفت کے حوالے سے چند لفظوں میں پوری کائنات معرفت کو سمیٹ کے رکھ دیا، اس لیے کہ انسان کی نفسیات میں اور فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے اور اپنے رازق سے باخبر ہونا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے جو آج تک کسی کو نظر نہیں آیا اور کسی صاحب معرفت کی نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہوئی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، وہ کون ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، وہ کون ہے جو ہمارا رازق ہے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ کون ہے جو ہماری بھوک کے احساس سے ہمارے رزق کا اہتمام کر دیتا ہے، وہ کون ہے کہ جو ہماری سانسوں کی ڈور کو تھامے ہوئے، وہ کون ہے کہ جس نے زندگی اور موت کے نظام کو سنبھالا ہوا، وہ کون ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتا اور سارے نظام کو سنبھالے ہوئے۔ عارضی حاکموں کا تو کام یہ ہے نگرانی گرامی کہ اگر ایک گلی کی ذمہ داری دے دی جائے تو ایک انسان سے ایک گلی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی ہے، وہ اللہ کے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، وہ حافظ کون ہے؟ اور یہ بھی طے ہے کہ جب تک اس کی معرفت نہ ہو تو انسان کا ہر عمل بیکار ہے۔ کسی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اگر معرفت پروردگار شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم یہ مجلس کر رہے ہیں اور یہ مجلس معرفت سے خالی ہے تو اس مجلس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے مصلی عبادت میں جا کے نماز ادا کی اور ہم نے سینکڑوں رکعت نماز پڑھ ڈالی، لیکن اگر معرفت کے ساتھ نماز نہیں ہے تو اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے ایک مہینے کے بجائے 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیے اور اللہ ہی کی معرفت نہیں ہے تو ان روزوں کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ عمل معرفت سے خالی تھا۔ تو معرفت اتنی بڑی شے ہے کہ جس روز کائنات کے سب سے پہلے ہادی کو پیدا کر رہا تھا پروردگار، اسی روز یہ سبق ساری کائنات کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو میں آدم کے پیکر میں روح کو پھونکنے والا ہوں۔ سارے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ وہ فرشتے جو اللہ کا سجدہ کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کو رکوع کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کے لیے قیام کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا، تو سب نے حکم خدا کی تعمیل میں سجدہ کر لیا۔ ایک نے سجدہ نہیں کیا جس کے سجدوں کو کوئی آج تک گن نہ سکا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس نے کتنے سجدے کیے تھے، لیکن ایک سجدہ معرفت کے ساتھ نہیں کیا تو اللہ نے اسے شیطان قرار دے دیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور پیغام یہ دیا کہ کروڑوں سجدے بھی بیکار ہیں اگر معرفت کے ساتھ ایک سجدہ نہ کیا۔ السلام علیکم محمد
تو ہماری اوقات تک ہے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ سجدے کیے تھے، کہیں زیادہ عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے تمام اپنی نمازوں پہ اترانے والوں سے کہہ دیا کہ سجدوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تم سے سجدے تو مانگے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ مانگے ہیں، ہم نے تم سے روزے تو مانگے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ مانگے ہیں، ہم نے تم سے حج تو مانگا ہے لیکن معرفت کے ساتھ مانگا ہے۔ تو جو عمل ہو وہ معرفت کے ساتھ ہو، جب تک معرفت خدا نہ ہو تب تک کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور نوجوانوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں ایک نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے اور ہم سے ممبر سے نیچے جا کے پوچھ بھی سکتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ معرفت خدا ہونی چاہیے، لیکن اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں، کیسے معرفت حاصل کریں؟ تو جب ایک سوال یہ سوال کسی نوجوان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے، میں پڑھیا باندھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے، تو ایک ڈاکٹر کے پاس انسان پہنچے گا، ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بتائیے اللہ کو کیسے پہچانے؟ تو اس نے وہ کہے گا کہ دیکھو ہمارے یہاں علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض آتا ہے اور ہم اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بخار کون سا والا ہے، ایسا نہ ہو کہ بخار ٹائیفائڈ کا ہو اور دوائی ملیریا کی دے دی ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ مر بھی سکتا ہے۔ تو علم یہ ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ بخار کون سا والا ہے، اور آج کل تو سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہیں، ٹیسٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا والا بخار ہے۔ تو جیسا مرض ہو ویسی دوا لی جاتی ہے، جیسا مرض ہو ویسا علاج کیا جاتا ہے، اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ مریض کتنی عمر کا ہے، اگر مریض بچہ ہے تو اس کو کم پاور کی دوا دی جائے گی، مریض جوان ہے تو اس کو اچھی پاور کی دوا دی جائے گی، مریض اگر بزرگوار ہے تو پھر اسی اعتبار سے اس کو دوا دی جائے گی۔ تو ہم اتنے تام جھام ادا کرتے ہیں ایک معمولی سے بخار کو اتارنے کے لیے، لیکن وہ اللہ جو کسی ٹیسٹ کا محتاج نہیں ہے، جو کسی طریقے کا محتاج نہیں ہے، جو بندوں کو ویسے ہی شفا عطا کر دے، وہی ہمارا خدا ہے، جو بغیر کسی ذریعے اور بغیر کسی وسیلے کے شفا عطا کر دے، وہی ہمارا خدا ہوتا ہے۔ اب کسی انجینئر صاحب سے معلوم کیجیے کہ صاحب اللہ کو کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی گہرائی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بنیاد کتنی گہرائی میں جائے گی، کتنی لمبائی ہوگی، کتنی چوڑائی ہوگی، اس میں کتنا مسالہ ہوگا، کتنی اینٹیں لگیں گی، کیسا مٹیریل، کیسا را مٹیریل۔ 100 بائی 100 کی عمارت بنانے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں اور سینکڑوں لوگ اس میں کام پر لگ جاتے ہیں، تب ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ہیں کہ ہم نے عمارت تیار کی تو اتنا وقت لیا، انجینئر صاحب بھی ہے، مستری بھی ہے، مزدور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تب ایک 100 بائی 100 کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی کائنات کو جو لفظ کن سے بنا دے وہی ہمارا خدا ہے۔ واہ واہ صلوات علی محمد۔ اللہ اکبر۔ ایک عمارت بنانے کے لیے انجینئر کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پلر ہوگا، کہاں پہ بیم ڈالے جائیں گے اور کتنی گہرائی میں بنیاد ہوگی اور ہمیں کتنی اونچی عمارت لے کے جانی ہے، اسی اعتبار سے نیچے کی بنیادوں کو تیار کیا جائے گا۔ تو کتنے تام جھام مہینوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں ایک عمارت کو تیار کرنے کے لیے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا، کتنے وقت لگا، کتنے سال لگے؟ سال کی، وقت کی، مہینوں کی، دنوں کی بات تو چھوڑیے، اللہ نے کہا جب میں نے چاہا کہ کائنات کو پیدا کیا جائے تو میں نے کن کہہ دیا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ ساری کائنات لفظ کن سے وجود میں آ گئی۔ تو جو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر دے وہی ہمارا خدا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا کہ خدا کو کیسے پہچانا جاتا ہے، انجینئر صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا کہ خدا کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بیچارہ مسجد میں پہنچا تو مسجد کے امام صاحب موجود نے کہا صاحب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، ذرا بتائیے اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو ایسے نہیں کھڑے ہو جانا، بلکہ پورے اجزائے تسبیح کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، قرات بھی ہو، تجوید بھی ہو، رکوع بھی ہو، قیام بھی ہو، سجود بھی ہو، طہارت بھی ہو، نیت بھی ہو اور قربت خدا کا خیال بھی ذہن میں ہو۔ جب اتنی ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تب تم اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ اور 2 رکعت نماز کے لیے جب اتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو پھر وہ اللہ کیا ہوگا کہ جس کے لیے نماز ادا کی جائے گی؟ آپ نے غور کیا کہ یہ مولانا صاحب نے اپنے
हदीस पढ़ते बहुत अच्छी हैं आप, जरा आप समझाइए कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होगी। उन्होंने कहा कि पहले खुतबा पढ़ा गया, उसके बाद आयत पढ़ी गई, फिर तर्जुमा, फिर तफसीर,